نہیں لگ رہا تھا کہ میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں. چلیں جی اسٹارٹ. چلیں جی بسم اللہ کر کے اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا سلام سے ریلیٹڈ ایک بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کتنی دعائیں دیتے ہیں؟ جب میں آپ کو کہتی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میں آپ کو کتنی دعائیں دیتی ہوں؟ 2. نہیں، سلامتی کی دعا دیتی ہوں اور کس کی دعا دیتی ہوں؟ رحمت اور برکت. یس، سلامتی، رحمت اور برکت. تو کتنی ہو گئی؟ کمان اتنا تو عیسیٰ کو بھی آتا ہے. 1 2 3. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کتنی دعائیں ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی نا. تو جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو گڈ ڈیڈز کتنی کاؤنٹ ہوتی ہیں؟ کتنا ثواب، کتنا اجر ملتا ہے، کتنے ٹائمز؟ کوئکلی بتائیں. 10 times. یس. تو اگر میں نے یہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میں نے 3 دعائیں دی، میں نے 3 اچھی کام کر لیے تو مجھے اس کے 30 پوائنٹس ملتے ہیں. اور اس کا پیارا سا جواب کیا ہوگا؟ سارے مل کر دیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. وبرکاتہ. یس. جب آپ بھی مجھے 3 دعائیں دیں گے تو آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ 30 good deeds ملیں گی انشاءاللہ. So اہلاً وسہلاً مرحباً بکم. Very warm welcome to the class and be comfortable because اس کلاس کے اندر ہم کچھ بہت اچھی سی چیزیں سیکھیں گے. چلیں جی، اب مجھے والنٹیئر چاہیے. لیٹس سی کون سورہ فلق مجھے پراپر تجوید کے ساتھ سنائے گا. Let's some hands raised. جی امامہ سٹارٹ کریں. امامہ تعوذ سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بارک اللہ، ویری گڈ. جی امامہ نے بہت اچھی تلاوت کی ہے. اور اب میں چاہتی ہوں کہ مجھے تجوید ٹپس کے لیے کوئی ہینڈ ریز کرے کہ واٹ واز ہیپننگ ایٹ دی اینڈ آف ایچ آیا. دیٹ از دا رول جو ہم کور کریں گے. کافی بیسک ہے پر آئی وانٹ کہ کوئی ہینڈ ریز کر کے بتائے کہ اس کو پتہ ہے اس رول کے بارے میں، امامہ کے علاوہ. کیونکہ امامہ کو تو پتہ ہے اس لیے تو اس نے اتنا اچھا اپلائی کیا. ہر آیت کے اینڈ پہ ہمیں ایک خاص قسم کی ساؤنڈ سنائی دے رہی تھی. So does anybody know that? الفلق ما خلق وقب. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ جی مجھے پتا ہے کہ ہر وقت جب جیسے قاف اور دال میں باؤنس کرتے اس طرح جیسے ویری گڈ. آپ کو پتہ ہے اس رول کا نام مشیزہ؟ کلکلا. ویری گڈ مشیزہ. سو قاف پہ کرتے ہیں کب؟ جب فتح ہو تب بھی کرتے ہیں، کسرہ ہو تب بھی کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ جب سکون ہوتا ہے. Exactly. اچھا ادر دین دیٹ کون سے اور کون سے ایسے حروف ہیں جن کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں؟ جیسے میں پڑھتی ہوں آپ لوگ مجھے بتانا. الفلق پہ آپ نے کرنا ہے، خلق پہ کرنا ہے کیونکہ قاف ہے، پر وقب پہ بھی کرنا ہے. وقب تو با پہ بھی کریں گے، ہے نا. اور العقد، حسد تو قاف پا با جیم دال قطب جد. یہ ایک فریز بنایا انہوں نے چھوٹا سا تاکہ اس سے آپ کو یاد رہے. 5 لیٹرز آف قلقلہ ہوتے ہیں. کیا کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ ساتھ میرے پڑھیں. قاف، قا، با، جیم، دال، قطب جد.
قاف تا با جیم دال, right? So every time جب اس پہ سکون ہوگا, خود سے سکون ہوگا, یا پھر جیسے کہ ابھی امامہ نے اتنا پیارا پڑھا اور اس نے اینڈ پہ خود سے سٹاپ کیا, تو پھر اس نے اس پہ اتنا پرومیننٹ قلقلہ کیا. پر ہم نے قلقلہ میں ایک بہت چیز پہ کانشیس ہونا ہے, جیسے مشیزہ نے بتایا نا کہ آپ نے تھوڑی سی وہ باؤنسی ساؤنڈ دینی ہے, پر ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے فلقا فلقا نہیں کہنا, فلق بس باؤنس دے کے بند, اس کے اوپر حرکہ نہیں لگا دینی, کیونکہ ایکچولی اس پہ کیا ہے, سکون ہے. سو اب ہم لوگوں نے جیسے لاسٹ ٹائم, کوئی مجھے بتائے گا ہم نے لاسٹ ٹائم کون سی تجوید ٹپس کی تھیں؟ اینی بڈی, کوئی مجھے بتا سکتا ہے ہم نے لاسٹ ٹائم کون سی 2 ٹپس کور کی تھیں؟ کہ لفظ الجلالہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے پہلے اگر کسرہ آتی ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. یس, لائٹ کی ہیوی حفصہ, لائٹ. ویری گڈ. اور اگر اس سے پہلے فتح آ رہی تھی تو پھر کیا کرنا تھا؟ اللہ, ایسے پڑھنا تھا نا؟ جی. ویری گڈ. اور را جو ہے لفظ را, اس کے اوپر اگر فتح آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو الرحمن. یس, را, ویری گڈ. اور اگر کسرہ آتی ہے تو ری, اس کے اندر تکرار نہیں ہوتی. اور ایک اور چیز ہم نے کہی تھی, وہ ہمیں اگین نظر آ رہی ہے, جو محمد نے ہمیں لاسٹ ٹائم بتائی تھی, کہ اگر نون کے اوپر ہمیں شدہ نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گننا کرتے ہیں. یس. تو اب ہمیں آہستہ آہستہ ہماری تجوید ٹپس جمع ہوتی جا رہی ہیں, ہم نے یہ سب اپنے اپلائی بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے. چلیں لیٹس سی, اب ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ الینا یا سنینا, آپ میں سے کوئی ریڈ کرنا چاہے گا ٹرانسلیشن سورہ فلق کی؟ Yes. جی پڑھیے. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. 1. Say, I seek refuge with Allah, the Lord of the daybreak, from the evil of what He has created, and from the evil of the darkening night as it comes with its darkness, or the moon as it sets or goes away, and from the evil of those who practice witchcraft when they blow in the knot, and from the evil of the envier when he envies. بارک اللہ, ویری گڈ. سو یہ ہوگی ہمارے پاس سورہ فلق کی ٹرانسلیشن, اینڈ لیٹس موو فارورڈ ود دا دعا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما, آمین. اب آپ سب لوگ اپنے مائک کھول کے میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا, اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعلہ لوجہک خالصا, واجعله لوجهك خالصا. اچھا اب میرے پیچھے پیچھے پڑھے صرف. وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا, ولا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللہم اے اللہ, اجعل بنا دے, عملی میرے عمل کو, کلہو سارے کے سارے کو, صالحہ نیک, واجعلہ اور بنا دے اسے, لوجہک اپنے چہرے کے لیے, خالصا خالص, ولا اور نہ, تجعل بنا, لأحد کسی ایک کے لیے بھی, فیہ اس میں, شیئا کوئی بھی حصہ. یہ دعا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ ساری چیزیں ہماری ایک تو اچھی ہو جائیں, سارے کام اچھے اچھے کریں, اور پھر ہم صرف آپ کے لیے کریں. کیونکہ اگر ہم لوگوں کے اندر سنسیریٹی نہیں ہوگی اور ہم صرف شو آف کے لیے اچھی چیزیں کریں گے تو پھر ان کی ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. تو ہمیں سب سے پہلے کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے اپنے ہارٹ کو چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اسٹارٹ میں تو چاہتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں اچھی اچھی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں, پر ہوتا یہ کہ شیطان ہمارے مائنڈ میں آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے لوگ امپریس ہو جائیں گے, تو وہ تھاٹس کو ہم نے بار بار اپنے مائنڈ سے ہٹانا ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی,
دعا آف نالج کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انی اسألک علما نافعا. O Allah, indeed I ask you for beneficial knowledge. O Allah, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نفع بخش علم کا, وہ علم جو کہ مجھے بینیفٹ دے. وَرِزْقًا طَيِّبًا, and pure provision, pure sustenance, پاکیزہ رزق. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا, اور ایسا عمل جو قبول ہو, جو کہ ایکسیپٹڈ ہو. اور اللہ تعالیٰ کو وہی چیز ایکسیپٹڈ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہوتی ہے. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہم نماز پڑھیں, پر اگر ہم نماز پڑھنے کے بجائے کوئی اور اچھا کام کریں اور ہم کہیں یہ نماز کی جگہ قبول ہو جاتا ہے, وہ قبول ہو جائے گا؟ نہیں. نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اور پھر طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو ہمیں کس نے سکھایا. کس نے سکھایا ہمیں نماز کا طریقہ؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے. کسی دن ہم لوگ نماز پہ بھی بات کریں گے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھانے کون آیا تھا, آپ کو پتہ ہے کون آیا تھا؟ اینجل جبرائیل علیہ السلام. Yes. اور پھر اس کے بعد نماز کی ٹائمنگز کو بتانے کون آیا تھا؟ اینجل جبریل. تو اس کا مطلب ہے اٹ از دیٹ اسپیشل. ہم اس کے اوپر پورا ایک دن لگائیں گے جس دن ہم لوگ اسپیشلی ایک صلاح ورک شاپ کریں گے. آئی واز تھنکنگ کہ ہم رمضان سے پہلے کریں, کہ اس میں ہم سارا طریقہ دیکھیں گے کہ وضو بھی کیسے کرنا ہے کہ جس سے ہمارے سارے گناہ دھل جائیں, اور نماز بھی کیسے پڑھنی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے. چلے اب ہم دعا پڑھتے ہیں. اللہم فقہنا فی الدین. اب کون مجھے بتائے گا فقہنا میں نے کیوں کہا ہے؟ فقہنا فی الدین. کیونکہ تاکہ ہم سب کو فقہنا کے سب کو مطلب سب. یس ایگزیکٹلی. اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے دے. آمین. ویری گڈ, ایکسلنٹ. یہ جو حدیث ہے جس کو میں جلدی سے پڑھوں گی کیونکہ آج ہم لوگوں نے کچھ چیزیں زیادہ کور کرنی ہے, کیونکہ الحمدللہ ہم لوگوں کو اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا, بٹ ہم اس کو اس لیے بار بار پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں فوکس رہیں کہ ہم نے پڑھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے قرآن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best among you is he who learns the Quran and teaches the Quran. So ہم نے دل میں کیا نیت کرنی ہے کہ ہم سارے مل کے لرن کریں قرآن اور پھر ہم ٹیچ کریں. اور ٹیچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک کلاس ہو اس میں بیٹھ کے ٹیچ کریں. آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں, آپ اپنی فرینڈس کو کوئی چیز ٹیچ کر سکیں. تو دیٹ از آلسو پارٹ آف ٹیچنگ دا قرآن. یو کین ہیلپ سم ون پروناؤنس بیٹر. That is also teaching Quran. You can make them understand something that you understood in this class. That is also teaching Quran. So it's not just کہ آپ بیٹھیں گے اور آپ کوئی چیز بہت پراپر کلاس میں بیٹھ کے بتائیں گے, تو that is teaching Quran, right? تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ ہوں جو کہ ٹیچ کریں قرآن؟ چاہتے ہیں آپ سب لوگ؟ Yes. اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو اچھا سا سیکھنا ہوگا. کسی کو جس کو خود سے اچھی طریقے سے نہیں آتا وہ سکھا سکتا ہے کسی کو؟ کوئی خود ہی شور نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ بات کہی تھی کہ یہ بات کہی تھی, تو وہ سکھا سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں. جب ہم لوگیں الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے اور سیکھنا ہے. So last time ہم نے حدیث دیکھی تھی and I want to revise it again. The Quran is a rope. So اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ابراہیم ہیں. Yes. جی ابراہیم آپ اس کو ریڈ کرنا شروع کریں حدیث کو. Okay. Quran is شرح a الخزائی, یہ میں پڑھ لیتی ہوں. ابو شرح الخزائی reported, یہاں سے سٹارٹ کریں. the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, came out to them one day and he said, rejoice, do you not witness that there is no God but Allah, and I am the messenger of Allah? They said, yes. The Prophet said, verily this Quran is a hope. One end is in the hand of Allah and the other end is in your hands. Yes, hold fast. Hold fast to it, for you will never be led astray or ruined ever again. بارک اللہ ابراہیم.
اس کے اندر اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے اصحابوں کو کیا کہا, گلیڈ ٹائڈنگ, اب شروع, ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا عربک بھی دیکھی تھی, اب شروع, خوش ہو جاؤ, آپ ریجوائس کرو. کیوں آپ لوگ وٹنس نہیں کرتے, آپ شہادت نہیں دیتے کہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور میں اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہوں؟ تو سب نے کہا یس ہم یہ شہادت دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے قرآن ایک سببہ ایک روپ ہوتی ہے, روپ کی طرح ہے, جس کا ایک اینڈ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں, اور ایک اینڈ کس کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے قرآن ہمارے ہاتھ میں, ہم اس کو پڑھتے ہیں, اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مصحف کو زور سے پکڑ لیں. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اس میں پڑھیں ان کے اوپر ہم لوگ عمل کریں, کیونکہ وہی مضبوطی سے پکڑنا ہے نا. قرآن کے مصحف کو تو زور اسٹرانگلی پکڑنا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور پھر یہ مجھے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی پکچر, کہ جو جسٹ ایک امیجنیشن کے لیے ہے, کہ قرآن جس طرح سے ہم پڑھتے جائیں گے اور جیسے جیسے ہم اس پہ عمل کرتے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے, we will Go to get higher and higher levels of Jannah. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی. اور سب لوگ ایک جیسا عمل تو نہیں کرتے نا, کچھ لوگ زیادہ اچھا عمل کرتے ہیں, ان کو اچھی والی جنت ملے گی. اور ہمیشہ ہمیں بیسٹ جنت کے لیے اسٹرائیو کرنا چاہیے, رائٹ. سو سورہ الاحزاب the coalition army, ہم نے لاسٹ ٹائم یہ سورہ کی تھی. اس کے اندر سے 2 پوائنٹس جو تھے, 2-3 پوائنٹس وہ رہتے تھے, and I really wanted کہ وہ ہم ضرور کریں, کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں ایک بات تھی اسپیشلی جو کہ بہت ضروری تھی بتانا, کہ حضرت عائشہ, آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی حضرت عائشہ. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آیت, if the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم would have hidden anything from the Quran, it would be this ayah. کیونکہ اس آیا کے اندر جو ہے وہ بات کیا ہو رہی ہے کہ حضرت زینب سے شادی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے آپ کی شادی کر دی گئی ہے. اب یہ اتنی بگ ڈیل کیوں تھی, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جب جاہلیہ کا پیریڈ تھا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوائے کو اڈاپٹ کیا تھا جن کا نام کیا تھا, زید. اور ان کو انہوں نے, آپ کو پتہ ہے, سارے لوگوں کے سامنے جا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہا تھا کہ یہ ابن محمد ہے, کہ دس از مائی سن. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو آپ اڈاپٹ کر لیتے تھے یا اپنا سن کہہ دیتے تھے, وہ آپ کے ریئل میں سن ہو جاتے تھے. تو پھر یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنے سن کی وائف سے شادی کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ نازل کیا کہ حضرت زید کی ڈیورس کے بعد ان کی وائف کی شادی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈکری کی ہے کہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے. اور اس وجہ سے حضرت زینب جو ہیں وہ اس بات پہ بہت آنر بھی فیل کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پسند کی تھی, اور ان کا نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈکری کیا ہے. تو ایک بڑا ان کی اعزاز کی بات تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کلیم کرنے سے, کہ کسی کو کہہ دینے سے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے, وہ آپ کا بیٹا یا بیٹی نہیں بن جاتا, رائٹ. تو اسلام جو ہے وہ اڈاپشن کے اگینسٹ نہیں ہے, بٹ وہ ریئل سن یا ریئل ڈاٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے ایز مسلمز, کہ جو اڈاپٹیڈ کڈز ہوتے ہیں they are not really the same as your own son and daughter. You cannot give them your name. ان کا سر نیم وہ نہیں رکھ سکتے آپ. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر کوئی بچہ آرفن ہو, اس کو آپ اڈاپٹ کریں, اور اگر یہ پتا ہو کہ اس کے فادر نیم کیا ہے, تو اس کا فادر نیم آپ چینج کر کے اپنا نیم نہیں لگا سکتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ Yes. ٹھیک ہے, تو this is very important. اور اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات بھی اس آیت کے اندر کہی گئی تھی کہ
کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ دا فادر آف اینی مین فرام یو, بیکاز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنس تھے. ایک تو تھے, ان کا نام کیا تھا, قاسم, اس کی وجہ سے ان کی کنیا بھی تھی ابو القاسم, پر وہ بھی ڈائے ہو گئے تھے بہت بچپن میں. پھر ان کے ایک بیٹے تھے عبداللہ, جن کو طاہر بھی کہتے تھے, وہ بھی ڈائے ہو گئے تھے. پھر ان کے ایک اور بیبی ہوئے تھے, وہ کسی کو نام پتہ ہے, وہ ایک پروفٹ کا نام بھی ہے, اور وہ بچہ ہماری کلاس میں بھی, اس کا نام بھی ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے جو ابراہیم. یس, ابراہیم, وہ بہت ہی چھوٹے سے تھے اور وہ بھی ڈائے ہو گئے تھے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ اے فادر آف اینی مین, بٹ ہی از دا رسول آف اللہ اینڈ دا لاسٹ پروفٹ. سو وی بلیو ان دیٹ. اور ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا نا کہ زید از مائی سن, پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ والے رشتے جن کو اپنے کال سے کہہ کر کہا ہے, تو یہ کوئی ویٹیج نہیں رکھتے. ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے, ایون جو آپ اڈاپٹ کرتے کسی چائلڈ کو, تو اس کو آپ جو ایکچوئل اسلام میں حصے ہوتے ہیں نا انہیریٹنس کے, تو آپ اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے. اب خود سے الگ سے پورشن دے سکتے ہیں ایز گفٹ, بٹ وہ والا جس طرح سے جو آپ کے ریئل چلڈرن ہوتے ہیں ان کے لیے جو ڈویژنز ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ اٹس بیونڈ دا اسکوپ آف آور ڈسکشن, پر میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت تعارف اس کے اندر کرایا گیا, جو کہ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, کہ وہ شاہد ہیں, وہ مبشر ہیں, وٹنس ہیں, وہ برنگر آف گلیڈ ٹائڈنگز ہیں, مبشر ہیں, وارنر ہیں, نذیر ہیں, اور انوائٹر ٹو اللہ ہیں, داعین الی اللہ. اور کیا ہے, illuminating lamp. the illuminate کیا ہوتا ہے, کہ جو روشن چراغ ہو, کہ وہ کیا ہے, سراجم منیرہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ ایک گائیڈنگ ہستی ہیں, وہ ہمارے گائیڈ ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف گائیڈ کیا. انہوں نے کہا اس کو شہادت دو تاکہ پھر آپ جنت میں جا سکو. پھر انہوں نے ہمیں ہر ایک اچھے کام کی طرف گائیڈ کیا, ہر ایک برائی کے بارے میں گائیڈ کیا کہ اس کو نہیں کرنا, رائٹ. تو وہ گائیڈ ہیں نا, اور انہیں ہمیں برے کاموں سے روکا, وارن کیا, ہمیں حق کی طرف بلایا, وہ انوائٹر ہیں, انہوں نے ہمیں جنت کی خوشخبری دی, رائٹ. تو یہ ساری کوالٹیز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سورہ میں کور ہوتی ہیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت پارٹ ہے جو کہ 45 اور 46 آیا ہے سورہ الاحزاب کی. تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں, یا پھر ایٹ لیسٹ اس کا میننگ یاد کر لیں, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہیں. اور پھر ایک بہت ہی پیاری بات ہے کہ مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے, کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ سلامتی بھیجیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو وہ کیا ہے, کہ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اینڈ the angels send blessings upon the prophet صلی اللہ علیہ وسلم as well. تو جب ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیس اینڈ بلیسنگز بھیج رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا خوبصورت کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بھیجتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے, ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ریز کرے, رینکس, ان کو اور زیادہ اچھی جگہ دے جنت میں, ٹھیک ہے, ان کی پیراڈائز میں رینکس ریز ہوں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بھی بہت فائدہ دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کبھی ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم درود نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ دعا جو ہوتی ہے وہ ایسے معلق رہتی ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ ہم لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے, سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب کبھی ہم دعا کریں تو ہم ضرور ساتھ درود پڑھیں. اگر ہم بڑا والا نہیں پڑھ سکتے تو ہم چھوٹا سا پڑھ سکتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سو اٹ جسٹ ڈزنٹ ایون ٹیک مور دین 5 seconds, رائٹ. پھر ہم دیکھیں گے سورہ سبا. سورہ سبا جو ہے وہ اس کی تھیم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور ہے, اس کی ڈومینین ہے, اس کی گریٹنس ہے, اور ساتھ ہی گریٹیٹیوڈ کے بارے میں یہ سورہ سبا. اور سبا جو ہے وہ کوئین کا نام نہیں تھا,
اس کوئین کا نام کیا تھا؟ ڈز اینی ون نو؟ کہ وہ جو کوئین تھی جن کو پھر حضرت سلیمان نے دعوت دی تھی, ان کا تھرون بھی لے کر آئے تھے, اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. کسی کو یاد ہے اس کوئین کا نام کیا تھا؟ ڈز اینی بڈی نو؟ ان کوئین کا نام تھا کوئین بلقیس, اور نیشن کا نام تھا سبا. پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جس تھیم کے اوپر ہم بات کریں گے, صرف ایک ہی بات کریں گے سورہ سے ریلیٹڈ, گریٹیٹیوڈ. کہ سبا جو تھی وہ ایک اسپیشل جگہ تھی جو کہ کنگڈم آف یمن میں تھی, اور ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ڈیم تھا جو انہوں نے بنایا تھا, اور بہت ہی خوبصورت گارڈنز تھے, اور بہت ہی سارا کچھ اچھا تھا. پر انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہمارے پاس بہت لمبی روڈز ہوتی ہیں, ان پہ ہم ٹریول کر کے جاتے, اور پھر ہم وہ اس نعمت سے خوش نہیں تھے, اور اس پہ گریٹفل ہونے کے بجائے وہ کچھ اور چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ان گریٹفل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کیا کیا, ان کے ڈیم میں کیا آ گیا, فلڈ آ گیا, اور ان کی جو گرین گارڈنز تھے وہ کیا ہو گئے, ان کے گارڈنز جو ہیں وہ ڈرائی ہو گئے, اور ان کے اوپر بہت زیادہ قحط آ گیا. تو اس سے ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز پہ بلیس کریں تو ہم اس پہ خوش ہوں, اس پہ گریٹفل ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ نہیں کریں کہ ہم اس پہ انگریٹفل ہوں, کیونکہ پھر اس طرح سے ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں, جب جو لوگ ناشکری کرتے ہیں, جو قدر نہیں کرتے کسی گفٹ کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جی there's someone who wants to talk? Ji. Oh, welcome. Iman is also here. Welcome back, Iman. I just saw you right now. Thank you. Very warm welcome. I'm really happy to see you. اور جو آپ کی نئی کلاس میٹس ہیں سنینا اور الینا, ایمان جو ہے وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ سے. جب سے اس نے اسٹارٹ کیا تھا قرآن کی تھوڑی سی کلاس لینا, تو پھر اس نے میرے خیال سے ہارڈلی, جب یہ پاکستان گئی تھی اس کے علاوہ اس نے کوئی بھی چھٹی نہیں کی. شی از اے ونڈرفل اسٹوڈنٹ, ویری گڈ, بارک اللہ فیک. اچھا, لیٹس کنٹینیو کہ حضرت داؤد اور جو سلیمان تھے, آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد اور سلیمان میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ کون تھے؟ حضرت داؤد حضرت سلیمان کے کیا لگتے تھے؟ وہ ان کے بابا اور وہ ایگزیکٹلی وہ ان کے بابا تھے. ویری گڈ. اور دونوں کے اندر ایک کامن بات کیا تھی کہ دونوں کیا تھے؟ Prophets. Yes, یہ بھی کامن بات ہے, پر دونوں ایک اور چیز بھی تھے, وہ پروفٹس بھی تھے, اور دونوں کیا تھے؟ یس, کنگ بھی تھے. ویری گڈ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان کو کنگ بھی بنایا, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفٹ ہوڈ بھی دیا. تو یہ دونوں کتنی زبردست بات ہے نا, کہ پروفٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دنیا میں اچھی اچھی باتیں بتاتے تاکہ ان کی آخرت, ان کی ہیئر آفٹر اچھی ہو سکے. اور جو کنگ ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے اچھے طریقے سے استعمال کریں, پر ان کے پاس بہت اتھارٹی بھی ہوتی ہے نا, کنگ کے پاس اتھارٹی بھی ہوتی ہے, رائٹ؟ پر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بہت ہی اسپیشل گفٹ دیے تھے, ان کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان کے پاس یہ اسپیشل گفٹ تھا کہ ہی کوڈ کنٹرول دا ونڈ. ہم میں سے تو کوئی نہیں کر سکتا. ہی کوڈ ٹاک ٹو اینیملس. ان کے انڈر کون کون تھا؟ ہیومنس کے علاوہ کن کو کنٹرول کرتے تھے؟ وہ جن کو بھی کنٹرول کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جو کاپر ہوتی تھی نا, کاپر اتنی ایسا وہ ہے میٹل ہے, وہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے, وہ اس کو پگھلا سکتے تھے حضرت سلیمان. تو there were so many things جو کہ ان کو بلیس کی گئی تھی. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ساری پاورز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں, اس کے تھرو وہ جنس کی کیپیبلٹیز کو یوز کر کے وہ ڈفرنٹ قسم کے چیمبر, اسٹیچوز, باؤلز اور بہت ساری چیزیں بنواتے تھے. ٹھیک ہے. اور حضرت داؤد جو تھے ان کو, ان کے لیے آئرن جو ہے وہ نرم ہو جاتا تھا, اور وہ کنگ ہونے کے باوجود وہ کیا بناتے تھے؟ آرمرز بناتے تھے. ٹھیک ہے. وہ زرہ بنا سکتے تھے. تو یہ اسپیشل ان کے لیے چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو بہت لمبی آیت ہے اس کے اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور.
work, O family of Dawood, in gratitude, but few of my slaves are grateful. کہ جو اتنی ساری blessings دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, تو فیملی آف داؤد میں کون کون آ گیا؟ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے بھی آ گئے نا, ہے نا. آپ کیا کرو, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, کیا کرو, کیا کرو, Grateful. شکر کرو, شکر کرو. اور شکر کے ساتھ انہیں یہ نہیں کہا کہ شکر ہم زبان سے بھی کرتے نا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس. اعملو, ورک, ڈیڈز, ایسے کام کرو جس سے شکر ظاہر ہو. جیسے اب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت شکر ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں ملی ہیں جو بہت سارے, تو آپ کو کین یو, اب آپ لوگوں میں سے میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے ہینڈ ریز کر کے بتائے what is one way we can show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. ایک کہنا ہوتا ہے نا الحمدللہ, اس کے علاوہ how can we show gratitude؟ جی مشیزہ. سجدہ شکر. ویری گڈ, سجدہ شکر کر کے بھی کر سکتے ہیں. پر اب جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, سینیریو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے پیسے دیے ہیں, آپ اپنا کھانا بھی کھا سکتے ہیں. ابھی ونٹرز ہے نا, ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں, ونٹرز ہیں, کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جاب بھی نہیں ہے. آپ بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں, آپ کے پاس بہت اچھا فوڈ ہے, آپ کے پاس شیلٹر ہے, آپ کے پاس سویڈن, جیسے سویڈن میں جو لوگ رہتے ہیں اس حساب سے آپ کو باہر جانے کے لیے وارم کلوتھز ہیں. تو اب آپ شکر ادا کرنے کے لیے کون سی ایسی ڈیڈ کریں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ جی جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیں گے. بالکل. جی میمونہ یا ابراہیم, ابراہیم ہے یا امامہ, کون؟ ماما. جی امامہ, کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ. جی سجدہ کرنا, صدقہ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی نا, جو بلیسنگ آپ کو دی ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یوز کریں. فار انسٹنس, آپ نے اچھی باتیں سیکھی ہیں نا, آپ کسی کو سکھائیں گے تو یہ بھی ایک ڈیڈ آف گریٹیٹیوڈ ہے. کہ جیسے اگر آپ کو قرآن میں کوئی چیز پڑھنی آتی ہے, آپ کسی کو قرآن سکھا دیں, یہ آپ گریٹفل ہیں کہ آپ کو قرآن کی بلیسنگ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے, آپ نے اس کو دوسروں سے شیئر کیا. آپ کے پاس منی کی بلیسنگ ہے, آپ صدقہ کر کے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, یہ بھی شکر کا ایکٹ ہے. سو صرف زبانی شکر نہیں کرنا, ایکشن بھی کرنا ہے, کیونکہ ایکشنز ریئلی میٹر, کیونکہ اس کے اوپر آپ کو اور ثواب بھی ملتا ہے. اور ایک اور چھوٹی سی بات ہم نے سیکھی تھی کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں تو پھر ان کی بلیسنگ زیادہ ہو جاتی ہے کہ کم ہو جاتی ہیں؟ زیادہ ہو جاتی ہیں. جب بھی ہم لوگ شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بلیسنگز کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ صرف ہم لوگوں نے شکر صرف یہ نہیں کرنا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان سے پوچھو آپ کیسے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریئلی گریٹفل ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ جیسے آپ سے کہیں کہ آپ کیسے ہیں, وہ کہیں ہاں الحمدللہ بس ٹھیک ہے, ایسے سے شکلیں بنائیں, یا پھر وہ بس بہت ہی لو اسپرٹڈ ہوں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریئلی گریٹفل ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے, یا وہ ہیپی ہیں؟ لگتا ہے نہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کہنا نہیں ہے, فیل کرنا ہے, اس کے لیے کوئی ایکشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاطر جو ہے وہ نیکسٹ سورہ ہے, اور اس کا مطلب ہے دا اوریجنیٹر. الفاطر کا مطلب ہوتا ہے دا اوریجنیٹر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں اس کے اندر بہت ساری نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ, اور یہ ایسی صورت ہے جو کہ الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کو کوئی اور صورت پتہ ہے جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ سورۃ فاتح. یا سورہ فاطر ہوتی ہے, اور سورہ فاتحہ بھی ہوتی ہے, رائٹ. سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں, رائٹ. اور سورہ الانعام بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دیر آر 5 سورات جو کہ الحمدللہ ورڈ سے سٹارٹ ہوتی ہیں. So this is a small quiz that if you would like, ہمیں ایک سورہ فاتحہ پتہ ہے, ایک سورہ الفاطر پتہ ہے. تو جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اگر دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ویک تک, تو وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ باقی اور کون سی 3 سوراز ہیں جو کہ میں نے ایک تو ایک سورہ الانعام بھی بتا دی نا, تو 2 اور سوراز جو سٹارٹ ہوتی ہیں الحمدللہ سے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بالکل سٹارٹ میں نا ایک ویرائٹی آف کریشن کے بارے میں بتایا کہ اینجلز جو ہیں ان کے مختلف قسم کے اینجلز ہوتے ہیں. کچھ کے کتنے ونگز ہوتے ہیں؟ 2. کچھ کے کتنے ہوتے ہیں؟ 4. 3. کچھ کے 4. اچھا, اب اس طرح سے ان کے پیئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ دس از جسٹ
ہم تو امیجن نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے ونگز ہو سکتے ہیں, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا, اور جب انہوں نے دیکھا تھا تو پھر ان کو یہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ it's a typo, it was 600 wings not 700, 600 wings تھے ان کے. اور کیسے انہوں نے دیکھا تھا, کس فارم میں؟ who would like to read this for me? Raise your hand. جی مشیزہ, go ahead. عبداللہ بن مسعود سے سٹارٹ کریں گے آپ. Abdullah ibn Masud said, the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam saw Jibreel in his true form. He had 600 wings, each of them which covered the horizon. There fell from his wings jewels, pearls, and rubies. Only Allah knows about them. Ahmad in al-Musnad, Ibn Kathir in al-Bidayah, Isnad chain of narrators is Jayyid good. بارک اللہ مشیزہ. سو یہ جو ایک حدیث ہے جس کے اندر ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل کو ایکچوئل فارم میں دیکھا تو ان کے کتنے ونگز تھے؟ 600 ونگز تھے, اور ان کے ہر ونگ نے ہورائزن کو کور کر لیا تھا, اور اس سے جیولز, پرلز اور روبیز جو ہیں وہ گر رہے تھے. اتنا خوبصورت وہ منظر تھا, اتنا خوبصورت تھا. آپ کو پتہ ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اینجل جبریل کو کتنے ٹائمز دیکھا تھا ریئل فارم میں؟ Does anybody know کہ کتنے ٹائمز دیکھا تھا ان کو ریئل فارم میں؟ 2 ٹائمز دیکھا تھا. ایک دفعہ بالکل سٹارٹ میں جب انہوں نے اوپر دیکھا تھا سورہ مدثر کے نازل ہونے سے پہلے, تو وہ ان کو لگا تھا کہ جیسے ایک آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک کرسی ہے, اس کے درمیان وہ بیٹھے ہیں, اور انہوں نے ان کو ریئل فارم میں دیکھا تھا. وہ جو ایک اسپیشل جرنی تھی, کون سی جرنی تھی وہ؟ معراج. جی معراج پہ دیکھا تھا. تو حضرت جبرائیل جو ہیں وہ بیسٹ آف اینجلس ہیں, and the most powerful of angels. So ان کے 600 ونگز ہیں, تو اس کا مطلب, اور بنانے والا سب کو کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کچھ اینجلز اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جن کے 2 3 4 اس طرح سے ونگز ہیں, اور کچھ کے 600 ہیں. ٹھیک ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از the originator. He creates however he wishes. ٹھیک ہے. جس طرح سے, جیسے اب اگر ہم کریشن پہ غور کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے اینیملز ہیں جن کی 4 لیگز ہوتی ہیں, کچھ اینیملز ہیں جیسے جو جن کی کوئی لیگز ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے جو اپنے بیلیز کے اوپر چلتے ہیں. کین یو نیم ون اینیمل لائک دیٹ؟ Snake. یس, ریپٹائلز ہوتے ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں. اور جیسے سینٹی پیڈ ہوتی ہیں, ان کی کتنی ہوتی ہیں؟ سینٹی پیڈ کتنی ہو جاتی ہیں ان کی لیگز کتنی ہوتی ہیں؟ 100. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کریشن میں جو کہ ہم اتنی قریب سے دیکھ بھی نہیں سکتے اور اس کا ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, ان کی اتنی جس طرح سے بھی کریشن کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے فلائی کی جو آئی ہوتی ہے نا, اس کے اندر میرے خیال سے 1000 لینزز ہوتے ہیں, رائٹ؟ ہیومن آئی کے اندر 1 لینز ہوتا ہے نا. تو اب ہم فلائی کو, تو جب ہم اس کو, جب کبھی پاکستان میں مکھیاں مارنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو, تو اس کو پھر بھی ہم اس کو کبھی اس کو مکھی کو بھی غور سے اس کے پر کو نہیں دیکھ سکتے جب تک ہم اس کو اس سے میگنیفائنگ گلاس سے کسی چیز سے دیکھ سکیں. پر ہم اس کی لینز کے, اس کی آنکھ کتنے لینز لگے ہوئے ہیں, یہ ہمیں ویسے پتا چل سکتا تھا کہ وہ کیسے موو اباؤٹ کرتی ہے, رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا اوریجنیٹر, اور فاتر وہ کریٹر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ چیز میں نے بنائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کریٹر ہے. الفاتر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو کہ بغیر کسی سورس کے پیدا کرتا ہے. کیونکہ جو ہم جب کبھی کوئی چیز بناتے تو ہم را مٹیریل تو دنیا سے ہی لیتے ہیں نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم کوئی چیز ایسی بنائی ہو جو کہ ہم نے ٹوٹلی خود ہی بنائی ہو, جس کے لیے ہمیں کوئی بھی ورلڈ کا را مٹیریل نہ چاہیے ہو. ایسے تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الفاتر ہے. He can do it like that, right? اب یہاں کیٹیگریز آف مسلمز کی بات ہو رہی ہے, جو کہ میں بہت زیادہ چاہتی ہوں کہ یہاں ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. We're not talking about anybody else, just ourselves. اللہ سبحانہ تعالیٰ says in the Quran, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
ذالک هو الفضل الکبیر، کہ جن لوگوں نے انہیرٹ کی, then we caused to inherit the book, we have chosen of our servants and among them, اب اس میں 3 کیٹیگریز ہیں جن کو بک ملی, ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک کیا ہے, ابھی ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے جیسے قرآن میں ہے, ظالم لنفسہ, جو کہ اپنے آپ کو رانگ کر رہے تھے, مطلب وہ بیڈ ڈیڈز کر رہے تھے, وہ حق قبول نہیں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے تھے. اور ان میں پھر کون تھے؟ مقتصد. مقتصد کیا ہے, اس میں ہم کیا کریں قاف کے اوپر جو ہم نے شروع میں سیکھا تھا؟ کلکلا. یس, مقتصد کیا ہوتا ہے؟ ماڈریٹ, جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں زیادہ برے کام بھی نہیں کرتے, زیادہ اچھے کام بھی نہیں کرتے. پھر لاسٹ کیٹیگری کیا ہے؟ سابقم بالخیرات باذن اللہ, جو ریس کرتے ہیں گڈ ڈیڈز میں. اب ہم نے اپنے آپ سے کوشچن کرنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں لائے کرنا چاہتے ہیں, اس والی میں یا اس والی میں؟ اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. ہم کوئی بری چیزیں جان بوجھ کے تو نہیں کرنا چاہتے, غلطیاں تو ہم سے ہو جاتی ہیں, بٹ ہم کس میں ہونا چاہتے ہیں؟ ہم کس میں ہونا چاہتے ہیں؟ یس, ریسنگ ٹورڈز گڈ ڈیڈز. کیونکہ جو لوگ سابقم بالخیرات ہوتے ہیں ان کی جنت بھی بہت ہی اسپیشل ہوگی. اور یہ چیزیں ہم سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں پڑھیں گے کہ اس پوری جنت کو ہم امیجن بھی کر سکیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر اتنی ساری ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہیں کہ کیسے ڈریسز ہوں گے, کیسے لوگ بیٹھے ہوں گے, کیسے کیا کر رہے ہوں گے. تو وہ ساری چیزیں ہم وہاں امیجن کریں گے. پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہمیں جہنم کی چیزیں بھی بتائی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ always they are racing toward good deeds. وہ سوچ رہے ہوں کہ اب نیکسٹ ہم کیا اچھی چیز کر سکتے ہیں جس سے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اچھا سا ریوارڈ دیں. پھر لاسٹ سورہ جو اس کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے وہ ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین جو ہے اس کی تھیم جو ہے وہ کیا ہے؟ ریزریکشن. Who's going to tell me about resurrection? What does resurrection mean? ریزریکشن کا پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ ہماری سیکنڈ لائف. ایگزیکٹلی. سو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو تھے وہ مردہ تھے, مطلب یو ور ناٹ الائیو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا جو کہ یہ لائف ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر موت دیں گے جب ہم ڈائی ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد ہماری دوبارہ لائف ہوگی. دیٹ از ریزریکشن. اور ایز مسلمس ہم ریزریکشن میں کیوں بلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اوکے اب یہاں ہم ڈائی ہو جائیں گے تو اینڈ آف لائف ہو گئے. نو, ہمارا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہماری قبر میں بھی ہوگی, پھر آخرت میں دوبارہ سے ہم جب جو چیزیں ہم نے گڈ ڈیڈز کی ہیں, بیڈ ڈیڈز کی ہیں, ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. اس کے بارے میں ہمارا پورا ہم سے کوشچننگ ہوگی, سب کچھ ہوگا. اس کے بعد فائنل ڈیسٹینیشن کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, اور یا پھر ہم نے جنت میں جانا ہے. اور پھر ڈیپینڈز اپون کہ ہم نے کتنی اچھی گڈ ڈیڈز کی ہیں, جو بھی ہم پیچھے پڑھے تھے نا. کیا کیا تھے, کون سی کیٹیگری تھی کہ جو لوگ رانگ کر رہے تھے تو پھر تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے نا, جن نے توبہ بھی نہ کی ہو. پر جو لوگ میڈیوکر تھے ان کو بس نارمل سے وہ جنت میں دل میک اٹ دیئر. پر جو لوگ ریس کر رہے تھے, آپ کو کیا خیال ہے ان کو صرف ویسی جنت ملے گی جو کہ میڈیوکر لوگوں کو ملے گی؟ ان کی جنت میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں؟ Yes. ہوگا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جنت میں سے دوسری جنت کے اندر اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک جنت والے لوگ دوسرے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. آپ لوگ جب سٹارز کو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے سٹارز آپ کی بہت قریب ہیں, ایسے لگتا ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ آپ قریب ہیں آپ کے سٹارز, مطلب جو سٹار چمک رہے ہیں آسمان میں وہ آپ کو قریب لگتے ہیں؟ نہیں. تو ایک جنت کے لیول کے دوسری جنت سے اتنا فاصلہ ہوگا, تو اس وقت بیسٹ جنت ملے, رائٹ؟ اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ فردوس الاعلیٰ وہ جنت کیوں اتنی اسپیشل ہے؟ Does anybody know about that? ہم جب دعا کرتے ہیں فردوس الاعلیٰ کے لیے, اللہم انی اسألک الجنہ جنت الفردوس, وہ ہائیسٹ جنہ ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے کلوزسٹ ہے. تو وہ لوگ بہت کلوز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس والی جگہ پہ جائیں آپ؟ تو اس لیے پھر ہمیں اسٹرائیو بھی کرنا پڑے گا. اور اس ایک اوتھینٹک حدیث میں یہ ہے کہ جب کوئی ڈائی ہو رہا ہوتا ہے, جب کسی کی
وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ سورہ پڑھنی چاہیے. بٹ یہ جو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا کہ اتنے ٹائمز پڑھ لینی چاہیے اور اس چیز کے لیے اتنے ٹائمز پڑھیں, تو جو چیز ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی وہ ہمیں کرنی چاہیے. خود سے ہم یہ کہیں کہ یہ ہم نے اس کی یہ والی آیت اتنے ٹائمز پڑھ لینی ہے اور اس کو ہم نے, آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں جو کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہو ایسے کرتے ہیں نا تو ان کو آپ نے منع کرنا ہے, کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتی تھی, پھر میں ان کو کوشش کی تھی کہ ان کو سٹاپ کروں. کہ آپ کو پتہ ہے سورہ یاسین کے اندر ایک ورڈ ہے مبین, وہ بار بار آتا ہے 7 ٹائمز. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب ایوری ٹائم وہ مبین آتا ہے لفظ, وہ کیا کرتے ہیں فرام سٹارٹ وہ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ, پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے نا بار بار تو بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں اگر کوئی چیز چاہیے ہوگی تو وہ ہمیں مل جائے گی. پر یہ طریقہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. تو اگر ہم یہ خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ بلکہ الٹا گناہ ملے گا کہ ہم قرآن کے آرڈر کو چینج کر کے اپنے حساب سے چیزیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے نعوذ باللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنی امیزنگ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ نہیں پتا تھی, ہمیں پتا چل گئی. تو ہمیں ایسا سوچنا چاہیے؟ مسلم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول کو پتا نہیں تھی پر مجھے پتا چل گئی, ایسے نہیں سوچ سکتے. تو پھر ہم نے کوئی اس طرح کی چیز کرے تو اس کو سٹاپ کرنا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ آف دا قرآن ہے, اور یہ بالکل ایک ویک حدیث ہے, یہ بالکل بھی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی اس کے میسیجز بہت پاورفل ہیں, پر ہم اس کو ہارٹ آف دا قرآن نہیں کہیں گے, کیونکہ جو چیز ویک حدیث ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ بات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یہ نہیں کہی ہے. اس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے ٹاپکس بہت اچھے ہیں, پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز انہوں نے نہیں کہی اور ہم کہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بارے میں ایک بڑا امپورٹنٹ میریکل ہے, وہ یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا ایک انسیڈنٹ ہے کہ جب وہ ہجرہ کر رہے تھے, رائٹ ایٹ دا ٹائم جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈوئنگ ہجرہ ٹو مدینہ, وہ اپنے گھر سے جا رہے تھے تو سارے لوگ جو تھے وہ ان کی گھر کو سراؤنڈ کیے ہوئے تھے, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو kill the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They wanted to murder him. تو اس ٹائم پہ انہوں نے کیا آیت تلاوت کی تھی؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. And we have made before them مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ before them a barrier and behind them a barrier and covered them so they cannot see. تو پھر وہ یہ انہوں نے السٹریٹ کر کے دکھایا کہ وہ دیکھ نہیں پائے تھے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر کے چلے گئے تھے. انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ میریکل کیا کہ ایک بیریئر بن گیا and they did not notice him, اور پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کے چلے گئے. چلے ایک تھوڑا سا ٹینجنٹ ہے, پر کوئی بتا سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت وارڈ تھے کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی, وہی سارے لوگ جو ان کو مرڈر کرنا چاہ رہے تھے, ان کی کچھ امانتیں پڑی ہوئی تھی ان کے پاس, پر انہوں نے کس کو کہا کہ میرے بستر میں سو جاؤ اور یہ ساری چیزیں ان کو ریٹرن کرنا؟ علی. یس, حضرت علی کو. اور حضرت علی جو تھے وہ اتنے ینگ تھے اور وہ کتنے بریو تھے, وہ ان کے بستر میں سو گئے جن کو سب لوگوں کو ان کو وہ اگر ان کو سمجھتے کہ ان کو ڈر لگ رہا ہوتا کہ مجھے یہ مرڈر کر دیں گے کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, پر وہ اتنے زیادہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لو کرتے تھے کہ وہ وہاں آرام سے سو گئے. اور پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ اتنے بریو تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں اتنا ٹرسٹ کر کے اللہ تعالیٰ پہ سویا کہ مجھے اتنی اچھی نیند کبھی نہیں آئی, میں بڑے آرام سے سو گئے. وہ اتنے زیادہ مطمئن ہو کے سوئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کریں گے. He was very brave. اور یہ جو لاسٹ آیا ہے وہ اسپیشلی اس لیے لائی گئی ہے تاکہ ہم جو آج ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کو لنک کریں. اور I didn't think کہ ہم سارا کچھ کمپلیٹ کر لیں گے, اور آج ہم کوئز بھی نہیں کر سکے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ won't be able to complete. But let's go through this ayah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. And we will write down everything that they have forwarded and their footsteps
legacy, what they left behind. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ون ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ سبحانہ تعالیٰ ون ہے. پر یہ جب وی یوز ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں دا رائل وی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میجسٹک ہونے کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنگز آف آل کنگز ہونے کو ظاہر کرتا ہے. سو انا جو ہے یہ کس کے لیے یوز ہوا ہے یہاں؟ کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. کہ ہے یہ پلورل، پر یہ یوز کس کے لیے ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں، ہم جو ہیں وہ لکھتے ہیں ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ قدمو کیا ہوتا ہے کہ جو سارے ایکشنز آپ کرتے ہیں، جیسے آپ جو کوئی اچھی باتیں کہتے ہیں وہ بھی آگے جا رہی ہیں، جو بری باتیں آپ کہتے ہیں وہ بھی آگے جا رہی ہیں. کیسے ریکارڈ ہو رہی ہیں ہماری ساری چیزیں؟ کیسے ریکارڈ ہو رہی ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. یس، فرشتوں کے ذریعے ہو رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایون ہمیں کچھ چیزیں بھول بھی جائیں گے کہ ہم نے ایسے کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اس ٹائم پہ کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کیا تھا. تو ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سارے ایکشنز دیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ جیسے کبھی کبھی میں عیسی عبداللہ سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں 100 باکسز میں بیٹھا ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ لیں گے. تو میں کہتی ہوں ہاں، تو کہتی ہوں واو، اس کو بڑی امیزنگ بات لگتی ہے، کیونکہ 100 باکسز میں تو بیٹھنا ویسے بڑا مشکل ہے، بٹ اسٹل، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ البصیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا آل سینگ، ہی کین سی ایوری تھنگ. اور کوئی بھی ورڈز ہوں آپ وسپر کر کے کہتے ہیں، کوئی بری بات آپ نے وسپر کر کے کہی یا اچھی بات وسپر کر کے کہی، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سن سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، جو بھی آپ کے ہارٹ میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، جو پاسٹ میں ہوا تھا وہ بھی پتا ہے، جو فیوچر میں ہوگا وہ بھی پتا ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس ذات سے کوئی چیز بھی چھپ جائے، ہو سکتی ہے کوئی چیز جس کو فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ، ہڈن، ایویڈنٹ، ہر چیز کا پتا ہو، تو اس سے کوئی چیز ہائڈ ہو سکتی ہے؟ نہیں. پر یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں کہ قدمو، کہ جو کچھ بھی آپ نے آگے بھیجا، جو آپ گڈ ڈیڈز کرتے ہیں یا بیڈ ڈیڈز کرتے ہیں وہ رائٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے نا، تو وہ تو آپ نے آگے بھیج دی. پر ساتھ کیا ہے؟ وَآثَارَهُمْ، کہ آپ نے جو چیزیں کی، جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تب بھی ان کا افیکٹ آپ پر ہوگا. جیسے اگر آپ نے کوئی بہت اچھا کام سٹارٹ کیا، آپ نے کسی کو کوئی بہت اچھی چیز کرنا سکھائی، ٹھیک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ نماز ہو، وہ قرآن ہو، جیسے آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی، جیسے آپ نے کسی کو کہا میں اس طرح سے صدقہ کرتی ہوں، یا پھر میں کچھ برڈز ہیں ان کو اس طرح سے کھانا ڈال دیتی ہوں، یا میں کچھ اس طرح سے پانی دے دیتی ہوں جب بہت گرمی ہوتی ہے اینیملز کو، اور وہ بندہ جو ہے وہ چیز وہ کرتا رہے، تو ایون ایف جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تب بھی ہمیں اس کا ریوارڈ ملتا رہے گا، رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لیگیسی، کچھ فٹ سٹیپس آپ کے ریمین رہیں گے، وہ بھی کاؤنٹ ہوتے جائیں گے، وہ آپ کی گڈ ڈیڈز کے پائلز کو بڑا کرتے جائیں گے. جیسے فار انسٹنس اگر آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائی میں سے کسی کو قل ہو اللہ کہنا سکھایا اور پوری سورت سکھائی یا سورہ فاتحہ سکھائی، اور وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا اس کی ساری گڈ ڈیڈز کی ساتھ ساتھ آپ کو بھی آپ کی اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی آتے جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ آثار ہیں. اور ایک اور اس کا میننگ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب آپ کوئی گڈ ڈیڈ کرتے ہیں اس کے لیے آپ جو ایفرٹ کرتے ہیں، فار انسٹنس ایک ٹرائب تھی، وہ بہت دور سے آتی تھی نماز پڑھنے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پاس ہی مسجد بنا لیتے ہیں. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر ہی رہو، تمہارے ایک ایک فٹ سٹیپ کاؤنٹ ہو رہا ہے، ایک ایک فٹ سٹیپ پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے اس میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ڈیڈز کے لیے جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا وہ بھی ریوارڈ کرتے ہیں. تو اگر ہمیں کسی چیز پہ زیادہ ایفرٹ لگے نا تو خوش ہو جایا کریں کہ ہمیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے رہے ہیں. جیسے کچھ لوگ بہت فلوئنٹلی قرآن پڑھتے ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پڑھیں اور ہم سنتے رہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اٹک رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم پھر خود سوچتے ہیں کہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا اچھا نہیں پڑھ سکتی، پر میں ٹرائی کرتی رہتی ہوں. جب کبھی میں ڈس ہارٹن ہوتی تھی نا تو مجھے یہ حدیث یاد آتی تھی کہ جب کوئی اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو ان کو ڈبل ریوارڈ ملتا ہے.
تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ الشکور ہے. جب ہم کوئی اچھی چیز کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. پر ساتھ ہی ساتھ ڈرنے کی بھی بات ہے. اگر آپ نے کسی کو کوئی برا کام بتایا اور اس کو کہا کہ یہ برا کام کرو, کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اتنے بھی ناراض نہیں ہو جاتے, اور وہ برا کام کرتا رہے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کے پاس نہیں بھی ہوگی, اور وہ بری چیز جس کو آپ نے اس کو بتایا تھا وہ آٹومیٹکلی آپ کی بری ڈیڈز کو پائل اپ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ واٹ ڈو یو تھنک, کیا ہوگا؟ کرے گی. کرے گی. تو ہمیں کانشیس ہونا ہے کہ ہم نے کسی بھی برائی کا ٹرینڈ سیٹر نہیں ہونا. ہم گڈ چیزوں کے تو لیڈرز بننا چاہتے ہیں نا, تاکہ ہم جائیں اور ہم کہ اللہ تعالیٰ اتنی گڈ ڈیڈز کہاں سے آئی, میں نے تو نہیں کی تھی. پر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نے لوگوں کو اچھی چیزیں سکھائی بھی تھیں اور ساتھ ساتھ آپ بھی کر رہے تھے, پر لوگوں نے جیسے آپ نے ایک بات کسی 10 لوگوں کو بتائی تو وہ اٹس لائک کہ آپ نے 10 ٹائمز وہ چیزیں آپ ہی کرتے جا رہے ہیں, تو مینی فولڈ ریوارڈ ملتا ہے. پر اسی طرح برائی کرنے والے جو برائی کے ہیڈ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جس شخص نے فرسٹ مرڈر کیا تھا وہ کون تھا؟ Does anybody know? ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا. ایک منٹ. قابیل. یس, ویری گڈ. تو جب اس نے کیا تھا, اور آپ کو پتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جب کوئی مرڈر کرتا ہے نا تو اس کے بعد ایک شیئر جو ہے نا وہ اس کو ضرور ملتا ہے, کیونکہ اس نے فرسٹ ٹائم اس برائی کو انٹروڈیوس کیا تھا. سو اگر آپ نے کسی بیڈ چیز کو سٹارٹ کیا ہے نا تو آپ کو توبہ بھی کرنی چاہیے, اور چاہیے کہ اس چیز کو آپ اگر آپ نے کسی کو کوئی بری کام کی طرف لگایا اور اس کو کہا کہ یہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے, ایسے کرنا چاہیے, تو وی ٹرائی ٹو while we are alive we try to make amends. ہم کوئی کسی بری بھی چیز کی طرف کسی کو لگایا ہے تو اس کو منع کریں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا پہلے, میں نے بھی یہ غلط کام کیا تھا, پر ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وی شوڈ بی ویری کانشیس اباؤٹ کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احصیناہ فی امام مبین, یہ سارا کچھ ایک کلیئر رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے. یہ ساری جو کتاب ہے وہ کھلے گی, اور آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ ہماری زبان کو بند کیا جائے گا اور ہمارے ہاتھ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ سے یہ کرایا تھا. آپ کی جو فٹ سٹیپس ہیں وہ کہیں گے کہ میں تو نہیں جانا چاہتا تھا, اس بندے نے مجھے کہا کہ ادھر جاؤ یہ چیزیں کرو, میں تو اس کی کمانڈ میں تھا. اور پھر آپ کی ایون سکن بولے گی, تو پھر انسان کہے گا کہ اسکن تم کیسے بول رہی ہے, تو وہ کہے گا اس نے مجھے بلوایا جو کہ ہر چیز کر سکتا ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز ہمارے وٹنس کر رہی ہے, تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارے نیکیوں کے وٹنس بنے, برائیوں کی نہیں. رائٹ, چلیں دعا کر لیتے ہیں. آئی ایم ریلی سوری آج میں آپ لوگوں کا کہوت نہیں بنا سکی, میں کوشش کروں گی. آپ لوگ ذرا مشورہ مجھے دیں, آپ نے یہ ووٹنگ کے لیے اب ہاتھ اٹھانا ہے کہ کیا میں اس والی جو آج ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہیں اس کی سلائیڈ شیئر کر لوں اور ہم اگلی کلاس کے سٹارٹ میں اس کا کوئز لے لیں, کہوٹ کوئز, یا پھر میں آپ لوگوں کو چیلنج کے طور پہ خود سے دے دوں کہوٹ کوئز بنا کے, وہ آپ خود کریں گے. سو ناؤ فار یس, پہلے سارے لوگ جو ہینڈ شو کریں وہ اگری کریں کہ اگلی کلاس کے سٹارٹ میں, اس کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ اچھا ہاں جی, کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5. اچھا سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی کلاس کے سٹارٹ میں کریں گے, کیونکہ میں ان کے سارے کوسچنز کمپلیٹ نہیں کر سکی تھی, پر انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کی ریویژن ہو جائے گی, میں آپ لوگوں کی نوٹ شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے, چلے اب ہو ول ریڈ دس دعا فار اس؟ جی امامہ اسٹارٹ کریں. وسدد لسانی. Oh Allah, Oh Allah, guide my heart. Oh Allah, guide my heart and keep my tongue truthful. بارک اللہ. تو یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ اس والی دعا کو میں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں. اللہم اہدی قلبی, پڑھے میرے ساتھ, اللہم اہدی قلبی, اللہم اہد قلبی, اللہم اہدی قلبی, اللہم اہد قلبی,
Oh Allah, guide my heart. یہ میک جو ہے وہ غلطی سے اس کے اوپر میں نے کراس بھی لگایا بٹ اسٹل وہ کراس بھی لگا ہوا تھا بٹ اسٹل وہ اتنا پرومیننٹ نہیں ہے. وسدد لسانی. ذرا کیئرفل ہونا ہے کہ دال پہ شدہ ہے اور پھر دال پہ سکون ہے. وسدد وسدد لسانی. ویری گڈ. کون بتائے کہ دال کے اوپر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. وسدد لسانی. My tongue truthful. So اب میں چاہتی ہوں کہ حفصہ، فاطمہ، امامہ یہ تو سب ہمیشہ سینڈ کرتے ہیں پر اس دعا کو آپ لوگوں نے مجھے ایک آڈیو میں سینڈ کرنا ہے کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں لرن کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے نا کچھ عرصے میں جب ہمارا کورس ختم ہوگا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ 10 دعائیں تو آتی ہوں. ٹھیک ہے چلیں جی. یہ دعا جو ہے یہ کون پڑھے گا ہمارے لیے جس کے پیچھے ہم سب پڑھیں؟ جی سنینا آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی پڑھیں. جی. اللہم انی اسألک جنت وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. بارک اللہ. اب سب لوگ میرے پیچھے ایک دفعہ سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں. اللہم انی اسألک الجنت اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وما قرب إليها من قول أو عمل. جی ہم اس کا صرف فرسٹ پارٹ پڑھتے ہیں ابھی تاکہ ہم لوگوں کو یاد رہے. ٹھیک ہے سو ہم نے اس کے اندر کیا پڑھا ہے؟ اللہم اے اللہ، انی انڈیڈ آئے یا بے شک میں، اسألوکا سوال کرتی ہوں، الجنہ جنت کا سوال کرتی ہوں، وما اور جو کچھ، قربا قریب کر دے، الیہا کس کے قریب کر دے؟ جنت کے قریب کر دے، من قول او عمل ساری وہ باتیں اور سارے وہ ایکشن جو کہ مجھے جنت کے قریب کر دے، میں وہ چاہتی ہوں. اگین ہم اس کو پڑھتے ہیں. اللہم انی اسألک الجنت اللهم إني أسألك الجنة وما قرب. ایک منٹ اب جنت تک ہو گیا. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. وما قرب الیہا من قول او عمل. ویری گڈ ویری گڈ. تو اس کو اتنا جن لوگوں کو پچھلی والی دعا یاد ہے وہ یہ یاد کریں گے. ٹھیک ہے سو اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your countenance, your face, and the eagerness of meeting you. Ameen. جزاک اللہ for your patience and for your time. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم اسٹارٹ ہی کوئز سے کریں گے گروپ سے. ٹھیک ہے جی بولیے. سنینا آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے پر تھوڑی سی ہلکی سی آ رہی ہے. جی جی 1 2 3 4. علینا آپ کے مائک سے تو آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. سنینا کی طرف سے تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی تھی. آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں کوئی؟ سوری وہ ایسی میرا کزن آ گیا. اوکے اٹس اوکے. چلیے اب ہم سب لوگ مل کے دعا کرتے ہیں اینڈ دین وی اینڈ دا کلاس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحانک اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
جزاک اللہ خیر فار کمنگ فار دا کلاس. بارک اللہ فیک. اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے اب کوشش کرنی ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں سیکھتے جائیں, کیونکہ کچھ فیو منتھس کے اندر ہم لوگوں کی قرآن پاک ختم ہونے والا ہے. جو ہم نے تھوڑا تھوڑا سیکھا ہے تو پھر ہم لوگوں کو کچھ دعائیں, کچھ احادیث اچھے طریقے سے آنی چاہیے. Agreed? Do you all agree? آنی چاہیے نا کچھ نہ کچھ چیزیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے چلیں. اور اب ہم لوگ پھر آج کے لیے اللہ حافظ کرتے ہیں, اور میں جب نوٹ شیئر کر دوں گی تو ان کو آپ نے گو تھرو کرنا ہے تاکہ پھر اچھا سا کوئز ہو سکے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے, Okay. Okay. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. Allah Hafiz. Allah Hafiz. اللہ حافظ. And like Iman always says, have a great day. Allah Hafiz. Have a great day. Same to you, Iman. Allah Hafiz. Allah Hafiz.